پہلگام واقعے کے بعد بھارت سفارتی سطح پر پاکستان کے خلاف جو اقدامات اٹھا سکتا تھا وہ اس نے اٹھا لیے۔ اس نے ورلڈ بینک کی مدد سے 1960 میں کیا گیا سندھ طاس معاہدہ جو ہے یا انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس معاہدے کے تحت 3 مشرقی دریا بیاس، راوی اور ستلج جو تھے وہ بھارت کے حصے میں آئے تھے، جبکہ 3 مغربی دریا یعنی کہ دریائے سندھ، چناب اور جہلم پر پاکستان کا حق ٹھہرا تھا۔ معاہدے کے تحت مجموعی طور پہ جو ہے وہ انڈس ریور سسٹم کا کل پانی کا 30% جو ہے وہ بھارت کے حصے میں آیا اور بقیہ 70% جو ہے وہ پاکستان کے۔ بھارت کی ہندو انتہا پسند وزیر اعظم جو ہیں نریندر مودی صاحب ایک عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کی طرف سے مبینہ طور پہ دہشت گردی کی مدد جاری رہی تو بھارت ان دریاؤں کا پانی بھی روک سکتا ہے جن پر پاکستان کا حق ہے۔ ویسے کشمیر میں جاری کشمیریوں کی جائز جدوجہد آزادی کو دہشت گردی قرار دینے کی بھارت ایک عرصے سے کوشش کر رہا ہے، لیکن مودی دور میں ان الزامات اور پروپیگنڈے میں جو ہے بہت تیزی آئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پاکستان کو نتھی کرنے کی کوششوں نے بھی زور پکڑا ہے۔ ان حالات میں بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی کا ایک ایسا ابال ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ پاکستان اور پاکستانیوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور بلا شبہ پاکستانی عوام شہباز حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس معاملے پہ نہ کسی سستی اور کمزوری کا مظاہرہ کیا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کا معذرت خواہانہ رویہ اپنایا جائے گا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے علاوہ جو بھی اقدامات بھارت نے اٹھائے ہیں ان کا پاکستان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کو جبری طور پر بھارتی یونین کا حصہ بنائے جانے کے بعد پاکستان پہلے ہی اپنی سفارتی اور معاشی تعلقات کو بھارت کے ساتھ انتہائی جو ہے محدود کر چکا ہے۔ اگر ان میں مزید کمی آ جائے یا بالکل ختم ہو جائیں تو اس سے پاکستان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور پاکستان کو صدقے دل سے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ یعنی کہ بھارت کی طرف سے جو اٹاری بارڈر کی بندش ہے یا اپنے سفارتی عملے کی تعداد کو اسلام آباد میں 55 سے گھٹا کر 30 کر دینا ہے، جیسے اقدامات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی پاکستان کے جو آپ فوجی اتاشی اور جو تینوں مسلح افواج کے جو مشیر ہیں ان کو بھارت سے نکل جانے کے حکم پر۔ اسی طرح جو ہے سارک اسکیم کے تحت پاکستانیوں کو ملنے والے ویزوں کی منسوخی بھی جو ہے علامتی ہے، کیونکہ سارک جو ہے وہ بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بہت عرصے پہلے ایک مردہ گھوڑا بن چکا ہے۔ یعنی کہ ان تمام اقدامات میں پاکستان صرف ایک چیز سے متاثر ہوتا ہے، وہ ہے سندھ طاس معاہدے کی معطلی۔ لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی یہ واٹر کولر ہے کہ بھارت نے ایک دم ٹوٹی پانی کی بند کر دی۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو ایک کہتے ہیں نا کہ ڈیمز بنانے ہوں گے، ذخیرہ کرنے کی اپنی صلاحیت بڑھانی ہوگی، لیکن اس سے آپ کو جو ہے بھارت کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ جو بھارت کی طرف سے کی جانے والی آبی دہشت گردی ہے اس کے ارادے ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بھارت جو ہے پاکستان کے خلاف ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہونے کے ساتھ ساتھ اب جو ہے آبی دہشت گردی کا بھی مرتکب ہو رہا ہے۔ پاکستان کی حکمراں اشرافیہ خصوصاً ان افراد کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ہر قیمت پر حتیٰ کہ مسئلہ کشمیر کو پس پش ڈال کر بھی بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواب دیکھتے ہیں۔ اور بھارت کی اس دیوانگی میں ایک طریقہ ہے، یعنی کہ there's a method to this madness۔ ماضی میں کئی مرتبہ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگایا، حتیٰ کہ فالس فلیگ آپریشن کیے تاکہ پاکستان کے خلاف کارروائی کی جا سکے، اس کا بہانہ ڈھونڈا جا سکے یا پھر اسے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا سکے، خصوصاً ایسے وقت میں جب کوئی بھی بڑا سرکاری مہمان بھارت میں آیا ہوتا ہے۔ سن 2000 کو آپ یاد کریں جب بل کلنٹن جو تھے نئی دلی کے دورے پر پہنچے تو بھارتی فوج کی وردی میں ملبوس افراد نے اننت ناگ کے علاقے میں 35 سکھوں کو ایک گاؤں میں قتل کر دیا، جس کا ملبہ بھارت نے پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں بھارت کے دورے پر ہیں، اب ان کا دورہ خیر کنکلوڈ ہو چکا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ پہلگام والا واقعہ ہوا۔ سوال جناب یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت نے جس تیزی سے سفارتی سطح پر کشیدگی بڑھائی ہے اس کے بعد ان کا اگلا ممکنہ قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ پھر فروری 2019 جیسی کسی مہم جوئی کا مرتکب ہوگا، جس کا جواب پاکستان نے فوری اور بھرپور انداز میں دیا اور ابھی نندن کو چائے پلا کر واپس گھر بھیجا؟ یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کی سول اور فوجی قیادت کے پیش نظر ہے۔ امکان اسی بات کا ہے کہ جی بھارت سفارتی کشیدگی بڑھانے کے بعد پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں کوئی فوری اور کہتے ہیں نا محدود حملہ کر سکتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پہلگام حملے کے بعد جس طرح بھارت کی پروپیگنڈا مشین فوری طور پہ حرکت میں ہے اور پاکستان کو اس واقعے کا جو ہے ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کا جو روایتی میڈیا ہے اور سماجی میڈیا ہے وہ ایک کورس کی طرح آرکیسٹرا کی طرح جو ہے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا، اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے پر ان کی تیاری پہلے سے تھی۔
بھارت کے بعض جو یوٹیوبرز ہیں وہ ایل او سی پر آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں اور جنگی جنون جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ یہی نہیں، بھارت کا جو روایتی یا مرکزی دھارے کا میڈیا ہے وہ بھی بڑا جنگوسٹک ہے اور پروپیگنڈے میں پیش ہے۔ بھارت کی طرف سے ممکنہ مہم جوئی کے جو ہے بڑا قوی امکان ہے، یعنی کہ جب دشمن جو ہے دشمنی میں حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو تو ایسے وقت میں امن کی جو ہے فاختائیں نہیں اڑائی جاتی، بلکہ ملک کے دفاع اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی تیاری کی جاتی ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ پاکستان کو جارحانہ اور فعال جو ہے نا سفارتکاری بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی خطے میں غلبے کی خواہشات اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالی کو بھی بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھارت کا ہیجمنی کا خواب ہے یہ کوئی نیا خواب نہیں ہے۔ وہ نہرو نے اپنی کتاب جب ڈسکوری آف انڈیا لکھی تھی اس میں انہوں نے جو خاکہ کھینچا تھا بھارت کے جو مستقبل کا، اس میں یہی ان کا ڈیزائن تھا اور اب وہ سمجھتے کہ جی ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مودی اور اس کے جو ہم نوا ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جی کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا جواب جو ہے وہ فوری اور مؤثر انداز میں پاکستان کی طرف سے ملے گا، اور اس کے لیے ہمارے حکمرانوں کو اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنا ہوگا، نہ کہ ادھر ادھر دیکھنا ہوگا۔ یقیناً وہ کہتے ہیں مدد اس وقت آ جاتی ہے کہ جب آپ دشمن کا گریبان اس سے پکڑ لیتے ہیں ہاتھ سے نا، لیکن آپ دوسرے پہ بھروسہ کر کے جو ہے کسی کہتے ہیں اپنے دفاع کا بندوبست نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کوئی جنگ باز ملک نہیں ہے، ہمارے ہیجمنسٹک ڈیزائنز نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دفاع کی جو ہے پوری جو ہے مطلب ہے طاقت رکھتے ہیں، اور پوری قوم اس کے لیے جو ہے اس کو آپ کو موبلائز کرنا ہوگا، تیار کرنا ہوگا۔ پاکستان کو جو ہے ہر سطح پر بھارت کا مؤثر جواب دینے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے پر دشمن کے حجم سے زیادہ اسے زخم یا نقصان پہنچانے کے لیے اس کے جو اندرونی تضادات ہیں اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی تناظر میں شہباز حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر سطح پر پاکستان کی طرف سے اندرونی یکجہتی کا پیغام دے، متنازع جو نہری منصوبے کو ترک کرنے کا اعلان کرے۔ ویسے بھی اب جب بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کا جو ہے اعلان کر دیا، اس کے بعد یہ نہریں جو ہیں فی الوقت بالکل بے معنی ہو چکی ہیں۔ تو پہلے تو آپ کو بیرونی دشمن سے نمٹنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہباز حکومت کو چاہیے کہ جی حزب اختلاف خصوصاً تحریک انصاف کے کو جو ہے اس کو اعتماد میں لے، اس کی قیادت پہ جو آئے تمام جھوٹے مقدمات ہیں ختم کرے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ساتھ ہی پھر ضرورت ہے کہ جی بلوچستان میں جو ایک ہماری یہاں ایک پیچیدگی چل رہی ہے، خیبر پختونخوا میں سیاسی بھی ایک چیلنج ہے، دہشت گردی کا بھی چیلنج ہے، وہاں پر بھی سیاسی مذہبی قوتوں کو جو ہے اعتماد میں لیا جائے۔ بھارت سے نمٹنے کے لیے پاکستان کا پہلا اور سب سے مؤثر ہتھیار جو ہے وہ ہمارا اتحاد ہے۔ مودی سے نمٹنے کے لیے نرم مفاہمت یا اپیزمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ پاکستان جیسے کہ میں نے پہلے کہا کوئی جنگ باز ملک نہیں ہے، نہ اس کے جارحانہ عزائم ہیں، نہ ہی خطے میں یہ بالادستی کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے اب آپ کو جو ہے نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا۔ یہی حالات کا جبر ہے اور یہی تقاضا ہے۔ عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔